السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اسمبلی ویوز اور میں ہوں بابر مغل۔ ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں گزشتہ واقعہ جو المناک واقعہ ہے نور مقدم قتل کیس کے حوالے سے۔ ہمارے درمیان ممتاز تجزیہ کار سعید الرحیم موجود ہیں، یہ پولیس آفیسر بھی رہے ہیں۔ ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ اپنے تجربے کی روشنی میں یہ بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیوں کر ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک عجیب واقعہ رونما ہوتا ہے۔ نور مقدم کا قتل کر دیا جاتا ہے، قتل ہو جاتی ہے، تو کیا اس کو ایک سازش قرار دیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا ہم ان سے یہ بھی پوچھیں گے کہ کیا لڑکی کے والدین کا بھی کوئی اس واقعہ سے کوئی تعلق ہے، اور اس کے علاوہ ایک معاشرے کی بے حسی ہے، اس بے حسی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی رئیس صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ جی بہت شکریہ آپ کا۔ یہ بڑا پرومیننٹ کیس ہے۔ کل پرائم منسٹر صاحب نے بھی پاکستانی عوام کے ساتھ جو 2-3 گھنٹے بات چیت کرتے ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں، اس میں بھی یہ بالکل صحیح کہا ہے کہ وہ جعفر نے بہت غلط کیا ہے، بہیمانہ قتل ہے، اور ہم انصاف دلائیں گے۔ یہ یقیناً یہ یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن ہمیں اس کیس کے ایک اور پہلو کو دیکھنا پڑے گا۔ فرض کیا وہ لڑکی جمپ کر کے باہر آتی ہے، تو باہر چوکیدار ہیں، وہ اتنے بے حس ہو گئی ہے ہماری قوم کہ وہ ایک عورت کو نہیں بچا سکتے۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، وہ لڑکے نے جس انداز سے قتل کیا ہے، یہ قتل تو نہیں ہے، لگتا ہے کہ جیسے اس سے قتل کروایا گیا۔ آپ ایک پولیس آفیسر ہیں، ہاں، اپنے تجربے کی روشنی میں میں بتائیے وہ کہ کیا تجربے کی کیا روشنی میں واقعہ ہے یہ؟ بتا رہا ہوں، میں بتا رہا ہوں۔ میں اسے ایک اور پہلو کو دیکھتے، ایک طرف تو تفتیش صحیح ہو رہی ہے، پرائم منسٹر صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، اور وہ لڑکے کے والدین بھی اندر ہیں، ان کا بھی کوئی رول ہوگا۔ مجھے ساری کہانی کا نہیں پتہ، جو ٹی وی پر اور جو آتا ہے تھوڑی بہت سٹوری، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ وہ لڑکی ڈپریشن کی حالت میں تھی۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ وہ جعفر جو تھا، جو قاتل ہے، وہ مجرمانہ شخصیت کا تھا، اس کے اور باہر بھی کیسز تھے، تو وہ کوئی صحیح بندہ نہیں تھا۔ اب کوشچن یہ ہے کہ میں اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو سفیر باہر ہوتے ہیں نا، ان کے بچے جس ماحول میں تعلیم پاتے ہیں، وہاں بہت آزاد ماحول ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اور وہاں بچے آزاد منش ہو جاتے ہیں، کیونکہ ویسٹرن سوسائٹیز میں وہ تعلیم پاتے ہیں، وہاں رہن سہن اور چیز ہے، تو اس سے پھر اگر والدین صحیح تربیت نہ کر رہے ہوں تو بچے آوارہ منش بھی ہو جاتے ہیں، کنٹرول سے باہر بھی ہو جاتے ہیں، اور والدین کے لیے پرابلم بھی ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، افغان سفیر کی بیٹی نے بھی اپنے والدین کے لیے پرابلم بنایا نا۔ وہ سفیر کو کیوں انہوں نے بھگا دیا؟ اس لیے کہ ہمارے فارن منسٹر نے ٹھیک کہا ہے کہ ابھی تو اس کا ہم نے بیان لینا تھا، حالانکہ وہ پاکستان میں اسلام آباد اور پنڈی میں آزاد گھومتی رہی ہے، کوئی اس کو پرابلم نہیں تھا، کوئی اس کے اوپر سختی نہیں تھی۔ تو لیکن وہ گھر سے گئی ہے، والدین کو بتا کر گئی ہے یا نہیں گئی ہے، یہ چیزیں تو بعد میں پتہ لگیں گی، لیکن یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے کی جو لڑکیاں ہیں اس طرح گھروں سے باہر نکل جائیں، یہ کوئی اچھا رویہ تو نہیں ہے۔ اس لڑکی کا کیس آ رہا ہے کہ یہ نور مقدم ڈپریشن میں تھی۔ اب میں پرائم منسٹر صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ ذرا دوسری طرف بھی تحقیق کریں۔ اگر وہ ڈپریشن میں تھی تو کیا اس کے والدین کو علم نہیں تھا؟ جب کوئی مریض ڈپریشن ہوتا ہے تو سب سے پہلے ڈاکٹر، ان کے والدین اور اس کے جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ اس لڑکی کو علیحدہ نہیں چھوڑنا ہے، اس مریض کو، یہ خودکشی کر لے گا۔ آپ پوچھ لیں یہ اس کو کیوں آزاد چھوڑا گیا ہے؟ والدین اگر یہ ڈپریشن کی حالت میں تھی تو اس کو آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ پھر وہ لڑکی 7 لاکھ روپے یا جو بھی منگواتی ہے، اور ساتھ وہ کہہ رہی ہے کہ مجھے دھمکی ہے، میں نہ آئیں۔ یہ کون سا رویہ ہے؟ والدین پولیس کو سیکریٹلی بتا کر سیکریٹلی وہ اس کے اوپر سارا قبضہ کر سکتے تھے، کوئی شور مچانے والی بات تو نہیں تھی۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ والدین کا رول بڑا منفی ہے اس کیس میں۔ یا تو انہوں نے بچی کی تربیت صحیح نہیں کی، ڈپریشن میں اس کی نگہداشت نہیں کی، اور جب بلیک میل ہو رہی ہے تو اس کی حفاظت نہیں کی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس کیس میں دوسری طرف بھی ایک بورڈ بیٹھنا چاہیے، سیکریٹرسٹ ہوں، ماہرین ہوں، جو اس کے والدین کا، لڑکی کے والدین کا مکمل تجزیہ کریں کہ ان کا کیا کردار ہے، یہ بچی کب سے اس طرح تھی، کہاں کہاں تعلیم پائی، اس کے رشتہ داروں سے پوچھیں، اس کے سہیلیوں سے پوچھیں، یہ بچی کیا ایسی تھی، کیا وہ ڈپریشن میں تھی؟
اس کے ڈاکٹر سے پوچھیں، ڈپریشن میں تھی تو اس نے ڈاکٹر نے کیا نصیحت کی والدین کی، انہوں نے کس طرح اس کی حفاظت کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ لگتا ہے ایسا ہے جیسے لڑکی کے والدین نے لڑکی کو رائٹ آف کر دیا تھا. میں بڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں اور زیادہ نہیں کہوں گا. تو میری پرائم منسٹر صاحب سے درخواست ہے، یہ بڑا اسپیشل کیس ہے، اس کو اس دوسری طرف سے بھی تحقیق کریں. جو بورڈ کا آپ بتا رہے ہیں کہ بورڈ ہاں، تو ایک ایسے کیسز میں دنیا میں ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ لڑکی کا ایٹیچیوڈ ایسا کیوں ہوا، ڈپریشن میں وہ گھر سے باہر بھاگ رہی ہے، سارا کچھ اس کا بیک گراؤنڈ چیک اپ کریں ان کے والدین سے اور پوچھیں کہ یہ کہاں تعلیم پائی، کہاں اس کے ایٹیچیوڈ تھے، اس کا بیہیویئر پیٹرن کیا تھا، اس کا کوئی ڈاکٹر تھا، کسی سے علاج کروایا تھا. یہ ساری چیزیں سامنے آئیں گی تو آپ کو بہت ساری چیزیں اور سامنے آ جائیں گی. جی بہت شکریہ. اور میرا خیال میں اس میں یہ بہت لازمی ہے. میں نہیں سمجھتا ان دونوں کیسز میں افغانستان اور یہ بھی دونوں سفیر، ان کے والدین کا کردار مجھے بہت منفی اور نیگیٹو نظر آ رہا ہے اور اس کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے. تھینک یو ویری مچ. جی دونوں کیسز کی مکمل تحقیق ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت چاہتے ہیں. دیکھتے رہیے گا 80 نیوز. اللہ حافظ.